अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज ये 29 जुलाई है और बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। जैसे हमेशा अभी पाकिस्तान में तो अगर आप ये कहें कि अहम डेवलपमेंट्स नहीं हैं तो लोग यकीन नहीं करेंगे। रोज़ बरोज़ सूरत हाल बदल रही है, बहुत सारे मामला इकट्ठे चल रहे हैं। अ, 3 नाम लूँगा, आप समझ जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान। चौथा नाम भी है, अदलिया। तो ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं और हर जगह एक से बढ़कर एक और रोजाना की बुनियाद पे मामलात सामने आ रहे हैं। आज भी हम अपने वीलॉग में यही बात करेंगे। एक तो जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के हवाले से वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद ये मामला ऐसे लगा जैसे ठंडा पड़ गया है और ये बैक फायर कर गया है। हम खुद भी इस हवाले से कुछ सवालात उठा रहे थे। खबरें ये हैं कि मामलात वही हैं। अता तारड़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, चीज़ें तो शायद उसका तरीकाकार उस पर आप सवाल उठा सकते हैं कि वो ठीक नहीं था, ऐसे मामला बड़ा है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। अब सही ट्रैक पे चीज़ें जा रही हैं। जो हुकूमत की तरफ से, हुकूमत अगर समझे कि उसके नज़दीक सही ट्रैक पे, पार्लियामेंट का जो इजलास है कौमी असम्बली का, वो बुलाया गया। आप ये वीलॉग देख रहे होंगे, ये इजलास हो रहा होगा। और क्या होगा उसमें? उसमें तहरीक इंसाफ के हवाले से आपको बड़ी सख्त तकारीर, ऐसे नहीं है, इशारा होगा। इशारा किनका होगा? पार्टी का, लीडरों का, इधर उधर से। आप सब समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं है। फिर एक करारदाद ईवान में आएगी। तो जब पार्लिमान से तहरीक इंसाफ के खिलाफ उस पर पाबंदी के लिए करारदाद ईवान में आती है तो आप समझते हैं कि फिर उसके बाद क्या होगा। फिर वफाकी हुकूमत के हाथ पांव मजबूत हो जाएंगे। जो बातें अता तारड़ ने की उन पर अमल दरामद का एक रास्ता नजर आएगा जो अभी तक नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी अभी तक इस हवाले से नहीं आया, और भी चीजें हैं, वो सब कुछ नजर आएगा। और ये चूंकि मंगल का दिन है, ये निजी कार्रवाई का दिन होता है ईवान में, कौमी असम्बली में, तो ये मामला उसी हिसाब से आएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से जो गैर मुनासिब बयान है और एक फतवा दिया गया, उसकी मजम्मत भी आ गई। और रियासत ने, जैसे वजीर दफा ख्वाजा आसफ की और हसन इकबाल हैं, उनकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बड़ा मजबूत और एक वाज़ेह मौकफ लिया गया और लिया जाना चाहिए था। उसके बाद अमल देखा हमने, बड़ी माजी में भी एग्जाम्पल्स हैं, अमल उस तरह नहीं देखा। इस मरतबा ये अमल हुआ है। तहरीक लब्बैक के वो नायब अमीर है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, FIR भी हुई है। अच्छा, इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जा रहा है, कानूनी और आईनी। उसमें इसमें मतलब तसादम और चीजें, ये बहुत अहम है। रियासत को ऐसे ही एक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, इल्जाम लगाने वाले, करने वाले, माजी में जज्बात उभारने वाले बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। उसके नुकसान भी भुगतना तो रियासत को पड़ता है। इस मर्तबा जो मुझे ये इसमें एक बेहतरी लगी कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख्वाजा आसफ ने की, हसन इकबाल ने की, तो उसमें उन्होंने पहले तो जो इल्जाम आयद किया गया और ये फतवा दिया गया और इनाम मुकर्रर किया गया, उस इल्जाम का जो जवाब है वो दिया कि आपका इल्जाम गलत है। उसकी एक मंतकी दलील दी गई। बताया गया कि भाई, जिसको आप बुनियाद बना रहे हैं उसकी वो बुनियाद है ही नहीं, ऐसा कोई फैसला है ही नहीं, हो भी कैसे सकता है। ना आप बर्दाश्त करेंगे, ना मैं करूंगा, ना रियासत करेगी। क्यों करेंगे? और ये नहीं है, फैक्ट्स भी यही हैं। तो इस बुनियाद पे आप ये बातें करते हैं, वो चीज ही नहीं है। काजी फायज ईसा पे जिन हवालों से जो आप बात कर रहे हैं, वो उसका वजूद ही नहीं है। दिफा नहीं कर रहा कोई, भाई वजूद ही नहीं है, हकीकत ही नहीं है। तो ये चीजें हैं। और बहरहाल इस पे हम देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। यकीनी तौर पे इस पे तमाम उलमा कराम, उनका उनकी जो इनपुट है, इसके अलावा आपके जो
جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو رہنما ہیں ان کا جو موقف ہے ان کا بلکہ ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری خوشائند یہ ہے کہ وہ اس کو ادا کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ تحریک لبیک پاکستان کی جو قیادت ہے اس کو بھی اس صورتحال کی سنگینی کا ادراک کرنا چاہیے اور خود سے اس معاملے کو حل کی طرف لے کے جانا چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہے، اگر کوئی کوتاہی ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ مقصد نہیں تھا۔ یہ برداشت ریاست نہیں کر سکتی، ریاست کو کرنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ تو پھر یہ ریاست بھی نہیں ہے، ملک بھی نہیں ہے، یہاں تو پھر ایک بالکل افراتفری ہے، انتشار ہے اور فساد ہے، اور ظاہری بات ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اس حوالے سے آگے جائے۔ یہاں پر جو اگلی خبر ہے، جو جماعت اسلامی کا دھرنا موجود ہے اس وقت راولپنڈی میں، اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ یہ دھرنا غیر متوقع طور پر کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی اور ان کے جو نئے امیر ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والے حافظ صاحب، اور حافظ صاحب ہیں تو حافظ صاحب کے نام پہ تو اس وقت ویسے ہی ریاست چونک جاتی ہے، لوگ چونک جاتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی تو بات ہی نہ کریں۔ تو انہیں کامیابی مل رہی ہے، ان کا ایجنڈا، ان کے مطالبات، ان کی بات اس کو پذیرائی مل رہی ہے۔ حیران کن طور پر عوام، جماعت اسلامی کے کارکنوں کو چھوڑ دیں، عوام بھی اس جانب راغب ہیں، مطالبات بڑے جائز ہیں، آئی پی پیز کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، اور ایک بحث چل پڑی ہے کہ آئی پی پیز کے جو جتنے معاہدے ہیں وہ سامنے آئیں، اور سامنے یہ حکومت پہ پریشر ہے، اور اس حوالے سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں ابھی تک کی خبر یہی ہے کہ اس میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے، لیکن یہ دھرنا کامیاب ہو چکا ہے، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس میں ایک سرپرائز ہے جو آپ کو ملے گا، اور جب یہ میچور ہوگا تو آپ سے بات کریں گے۔ یہ معاملات ابھی آگے چلیں گے، یہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی۔ ایک اور خبر، شانزے ملک کی وارنٹ گرفتاری کی خبر۔ یہ وارنٹ گرفتاری جاری ہونا، اس کے بڑے نتائج ہیں، اس کے پیچھے بڑی چیزیں ہیں۔ شانزے ملک کون ہیں سب جانتے ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی صاحبزادی ہیں، جو سابق چیف جسٹس ہیں، ابھی وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ اس حوالے سے ایک پروٹیسٹ بھی ہو چکا ہے، ہزارہ کے جو متاثرہ افریق ہیں جن کے بچے اس حادثے میں، یہ حادثہ ہوا تھا، گاڑی تیز رفتاری سے جا رہی تھی اور وہ ان کا حادثہ، اس کو تو وہ قتل کہتے ہیں، پروٹیسٹ بھی ہوئے، ایک اس میں انٹروین ریاست نے بھی کیا، عدلیہ نے بھی، اور سارا معاملہ آگے ہے۔ یہ گرفتاری جو ہوئی ہے، یہ تھانہ کھنہ میں جو درج مقدمہ تھا 580/22، یعنی 2022 میں یہ معاملہ ہوا تھا، اس میں جو یہ مطلوب شانزے ملک صاحبہ تھیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اور وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد اب پولیس نے ٹیم بھی تشکیل دی ہے، جب آپ سن رہے ہوں گے تو شاید گرفتاری ہو بھی چکی ہو۔ اس معاملے میں بہت ایک الزام ہے کہ جو عدلیہ، جن کے وہ نام آپ سمجھ گئے ہیں سارا، تو وہ اثر انداز ہو رہے ہیں، اپنا جو ایک پوزیشن ہے، عدالتی پوزیشن ہے اہم، اس کی وجہ سے، تو وہ بھی معاملہ آگے بڑھے گا، تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اس ہفتے میں کچھ خبریں اور بھی ہیں جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بتائی تھیں، وہ آگے بڑھیں گے معاملات۔ عدلیہ میں جو گروپنگ کا تاثر ہے اس حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب پہ جو یہ ایک اٹیک ہی کہہ لیں جو ہوا ہے، اور جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس پہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا، کیوں کیا گیا، پیچھے کون ہیں، اس کے پیچھے بھی کام جاری ہے۔ آخری خبر جو آج کے ویلاگ میں ہم دینے جا رہے ہیں، وہ تحریک انصاف کی جو ڈیجیٹل دہشت گردی کا اس پہ ایک الزام ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے، جو اسلام آباد میں تحریک انصاف کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا، اس حوالے سے اس پر جو کاروائی ہوئی، کریک ڈاؤن ہوا، گرفتاریاں ہوئیں رؤوف حسن کی اور بہت سارے لوگوں کی، خواتین بھی اس میں تھیں، اس میں جو نام ڈیٹا سامنے آ رہا ہے، کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ جرنلسٹ نے بھی وہ شیئر بھی کیا ہے،
ہم آپ کو بتائیں گے. 1300 کی فگر ہے جو بتائی جا رہی ہے, لیکن آپ اس فگر کو چھوڑ دیں, اس میں کروڑوں نہیں اربوں روپے ماہانہ تنخواہیں دی جا رہی تھیں اس ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک کو. کہاں سے وہ پیسے آ رہے تھے, ان کا کام کیا تھا, سب کچھ اس پہ کام اب ہو گیا ہے, سامنے آ رہا ہے. بہت افسوسناک حقائق آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گے. یہاں پہ ریاست کا امتحان ہے, اس میں ریاست کے کچھ پیارے, ریاست کے کچھ دلارے وہ بھی ہوں گے. تو اب ریاست کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں چھوٹ دینی ہے, ڈیل دینی ہے, ڈھیل دینی ہے, یا واقعی ان کا احتساب کرنا ہے اور پیغام دینا ہے کہ ان چیزوں کی اب گنجائش نہیں ہے. اس ڈیجیٹل دہشت گردی کی اب پاکستان میں گنجائش نہیں ہے. پیپلز پارٹی اس میں کہاں پہ کھڑی ہے, نون لیگ اس میں کہاں پہ کھڑی ہے, باقی جماعتیں اس میں کہاں پہ کھڑی ہیں, یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی, کیونکہ اس میں عالمی جو سطح پہ پروپیگنڈا اور تیز بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے خلاف. اس میں سب کو اپنے قدم مضبوط کرنا ہوں گے, کیونکہ تحریک انصاف کا جب یہ نیٹ ورک یہ کمزور ہوگا, ختم ہوگا, ڈسمینٹل ہوگا, تو اس کے بعد ایک سیاسی تحریک انصاف کا جو وجود ہے وہ سامنے آ سکتا ہے, اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن جب تک یہ الزامات ہیں ان کے اوپر بات آگے نہیں بڑھے گی, یہ ثابت نہیں ہوں گے قانون اور آئین کے حوالے سے, عدالتوں میں, ریاست کے باقی اداروں کے حوالے سے, تو یہ معاملہ یہیں پہ رکا رہے گا. ہماری اطلاعات ہیں کہ اگست کا مہینہ اس حوالے سے بہت اہم ہے, سب کی نظر ہے, ہماری نظر ہے, آپ بھی جڑے رہیے اس سارے معاملے میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.